خوش آمدید۔ آج ہم تاریخ کے ایک ایسے اہم موڑ کا جائزہ لے رہے ہیں جس نے یورپ کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا تھا۔ یہ تجزیہ ایک تاریخی ویڈیو پر مبنی ہے۔ جی، بات ہو رہی ہے ایک بڑی یورپی طاقت کے زوال کی اور ظاہر ہے عثمانی سلطنت کے عروج کی۔ بالکل، اور خاص طور پر آج ہم 1526 کی جنگ موہاج پر بات کریں گے۔ جی ہاں، ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اس جنگ کے پس منظر، مطلب جنگ کیوں ہوئی، پھر میدان جنگ میں کیا ہوا اور اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے، اس سب کی تفصیل بتاتا ہے۔ تو ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ آخر یہ جنگ اتنی، آپ کہہ سکتے ہیں، فیصلہ کن کیوں ثابت ہوئی۔ بالکل، یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے پس منظر سے شروع کرتے ہیں۔ سلطان سلیمان اول وہ اس وقت تک بلگراد اور روڈس جیسی بڑی فتوحات تو حاصل کر چکے تھے، ہے نا؟ جی بالکل۔ لیکن ایسے کون سے عوامل تھے جنہوں نے انہیں ہنگری کی طرف متوجہ کیا، خاص طور پر جب انہیں اندرونی اور بیرونی دونوں طرف دباؤ کا سامنا تھا؟ دیکھیے، کئی چیزیں ایک ساتھ چل رہی تھیں۔ ہاں، ایک تو یہ کہ فرانس کے بادشاہ فرانسی اول وہ پاویا کی جنگ ہار گئے تھے، تو انہوں نے ہیبسبرگ شہنشاہ چارلز پنجم کے خلاف عثمانیوں سے مدد مانگی۔ اچھا، فرانس نے مدد مانگی۔ جی، پھر سلطنت کے اندر جو ینیچری تھے، یعنی ان کی ایلیٹ فوج، ان میں بھی کچھ بے چینی تھی۔ وہ ایک نئی مہم چاہتے تھے، اور اسی دوران مصر میں احمد پاشا کی ایک بڑی بغاوت بھی ہوئی تھی۔ وہ وہاں مملوک حکومت یعنی پرانی حکومت بحال کرنا چاہتا تھا۔ ہاں، تو اس بغاوت کو تو خیر کچل دیا گیا، عثمانی کنٹرول مضبوط ہوا، لیکن اس سے سلطنت کو یوں سمجھیں چوکن نہ رہنا پڑا۔ صحیح۔ اور مشرق میں ایران بھی تھا، صفی خاندان، وہ تو ہمیشہ سے ہی حریف تھے۔ نئے شاہ طہماسپ کے آنے سے وہ خطرہ اور بڑھ گیا تھا۔ تو مطلب ہر طرف سے دباؤ تھا۔ بالکل، ان سب کے بیچ میں ہنگری کی جو پوزیشن تھی نا وسطی یورپ میں، وہ تصویراتی لحاظ سے بہت اہم تھی۔ تو یہ صرف توسیع پسندی نہیں تھی، بلکہ ایک طرح کی مجبوری بھی تھی۔ ہاں، کہہ سکتے ہیں ایک پیچیدہ تصویراتی ضرورت تھی۔ تو اپریل 1526 میں سلطان ایک بہت بڑی فوج لے کر نکلے۔ سنا ہے کوئی 1,00,000 سپاہی، 300 توپیں؟ جی، اندازے یہی بتاتے ہیں، اور سفر بھی آسان نہیں تھا، شدید بارشیں، سیلاب، لیکن راستے میں جو اہم قلعے تھے جیسے پیٹر بارڈن، ان پر تیزی سے قبضہ کیا۔ اور پھر آخرکار 29 اگست 1526 کو وہ موہاج کے میدان میں آمنے سامنے آئے۔ ہنگری کے بادشاہ لوئس دوسرے کے پاس تو فوج کم تھی، ہے نا؟ جی ہاں، کافی کم، تقریباً 25,000 کے قریب، عثمانیوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اور عثمانیوں نے بڑی منصوبہ بندی سے اپنی فوج کو 3 حصوں میں لگایا تھا۔ کیسے؟ پہلے 2 حصوں میں تو رومیلین اور اناتولیائی گھڑ سوار تھے، لیکن تیسری اور سب سے اہم لائن، اس میں سلطان خوب تھے اور ان کے آگے ینیچیری۔ اچھا، وہ ویگنوں کے پیچھے؟ بالکل، تقریباً 15,000 ینیچیری توپوں اور رائفلوں کے ساتھ وہ تابور جنگی کہلاتی تھی، ویگنوں کی ایک مضبوط دیوار کے پیچھے محفوظ تھے۔ اور پھر ہنگری کی فوج نے حملہ کر دیا، وہ سیدھا مرکز کی طرف گئے؟ جی بالکل، ہنگری کے جو بھاری گھڑ سوار تھے نائٹس، بادشاہ لوئس اور پال ٹموری کی قیادت میں، انہوں نے دوپہر میں زوردار حملہ کیا۔ اور شروع میں کامیاب بھی ہوئے۔ ہاں، ابتدائی طور پر انہوں نے عثمانی صفوں کو خاص طور پر بائیں طرف سے پیچھے دھکیلا، لیکن یہیں وہ عثمانی جال میں پھنس گئے۔ جال میں کیسے؟ جیسے ہی وہ آگے بڑھے، وہ سیدھے ان ویگنوں کے پیچھے چھپے یونیچریوں کی زد میں آ گئے۔ اوہو! اور پھر یونیچریوں نے رائفلوں اور توپوں سے ایسی تباہ کن فائرنگ کی، اور ساتھ ہی عثمانی گھڑ سواروں نے دونوں طرف سے گھیر کر حملہ کر دیا۔ یعنی مکمل گھیراؤ۔ جی، مواد بھی یہی کہتا ہے کہ عثمانیوں کی منظم حکمت عملی، خاص طور پر یہ آتشی اسلحے کا استعمال، وہ ہنگری کی روایتی بھاری کیولری کے لیے بہت زیادہ تھا۔ اور جنگ کتنی دیر چلی؟ حیران کن طور پر بہت مختصر، شاید 2 گھنٹے یا اس سے بھی کم۔ صرف 2 گھنٹے؟ واقعی یہ تو بہت تیز تھا۔ جی، بہت تیز اور فیصلہ کن۔ تو اس شکست کے فوری نتائج کیا ہوئے؟ ہنگری کے لیے تو یقیناً تباہ کن ہوں گے۔ تباہ کن سے بھی زیادہ، مکمل تباہی تھی۔ تقریباً 24,000 ہنگری سپاہی مارے گئے، ان کے بڑے بڑے امرا، بشپ، سب ختم۔ اور بادشاہ لوئس دوم؟ وہ میدان جنگ سے بھاگ رہے تھے کہ ایک ندی میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ او خدایا! تو بس اس ایک شکست سے وہ جو 500 سال پرانی آزاد سلطنت ہنگری تھی، وہ عملی طور پر ختم ہو گئی۔ اور عثمانیوں نے بوڈا پر قبضہ کر لیا؟ جی، بغیر کسی مزاحمت کے۔
بعد میں خیر کچھ ہنگری عمرا نے جان زاپولیا کو بادشاہ چنا، جسے شروع میں سلطان نے قبول بھی کر لیا تھا۔ تو یہ تو ہنری کی بات ہوئی، یورپ پر اس کا کیا اثر پڑا؟ اس نے یورپ میں طاقت کا توازن ہی بدل دیا۔ جو مواد ہمارے پاس ہے وہ کہتا ہے کہ اس فتح نے عثمانیوں کے لیے یورپ کے دروازے کھول دیے۔ اچھا؟ جی، پورے بر اعظم میں ایک خوف کی لہر دوڑ گئی۔ وہ نعرہ ترک آ رہے ہیں عام ہو گیا تھا۔ اس سے سلطان سلیمان کی شہرت تو بہت بڑی اور عثمانی فوجی طاقت کا لوہا سب نے مان لیا۔ لیکن آپ نے کہا سلطان زیادہ عرصہ وہاں رکے نہیں؟ نہیں، یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے۔ اناطولیہ میں کچھ نئی بغاوتوں کی خبریں آئیں تو انہیں واپس جانا پڑا۔ البتہ انہوں نے اہم سرحدی قلعوں پر اپنی فوجیں ضرور چھوڑیں۔ تو ایک جنگ صرف چند گھنٹوں کی اور اس نے ایک پوری سلطنت کا خاتمہ کر دیا؟ جی، جو مواد ہم دیکھ رہے ہیں وہ واضح طور پر عثمانیوں کی تصویراتی منصوبہ بندی، پھر میدان جنگ میں اس پر عمل درآمد، اور پھر اس کے کتنے دور رس اور تباہ کن نتائج نکلے، یہ سب دکھاتا ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی غور کرنے والی ہے کہ سلطنت کے اندرونی مسائل جیسے وہ مصر کی بغاوت اور بیرونی دباؤ جیسے فرانس بمقابلہ ہیبسبرگ اور مشرق میں ایران کا خطرہ، جی، ان سب نے مل کر سلطان سلیمان کے لیے ہنگری پر حملہ کرنا تقریباً یوں سمجھے ضروری بنا دیا تھا۔ یہ صرف موقع پرستی نہیں تھی بلکہ حالات کا نتیجہ تھا۔ صحیح۔ اور آخر میں ایک سوچنے کی بات جو ذہن میں آتی ہے، آپ نے ذکر کیا کہ سلطان کو اناطولیہ کے مسائل کی وجہ سے نسبتاً جلدی واپس جانا پڑا۔ جی ہاں، اگر وہ اس وقت وہیں رہ کر اپنی فتح کو پوری طرح مستحکم کر پاتے تو کیا آج وسطی یورپ کی تاریخ کچھ مختلف ہوتی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ یقیناً تاریخ مختلف ہو سکتی تھی۔ یہ ایک ایسی بات ہے جس پر مزید غور کیا جا سکتا ہے۔